الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، لیکن ان گناہوں کی بخشش کیسے ہوگی؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ اگر معلوم نہیں ہے نا تو بالکل اس ویڈیو کو آج سن لینا، دیکھ لینا انشاءاللہ۔ آج میں انشاءاللہ تعالی کلمہ شریف کے تعلق سے بتاؤں گا کہ کتنے بھی انسان گناہ پورے زندگی بھر گناہ کیے، یعنی کہ جتنی دنیا کے اندر درخت ہیں ان سارے درختوں کے پتوں کے برابر ہی اس کے گناہ کیوں نہ ہوں، یا پھر جتنے قطرے بارش کے زمین پر گرتے ہیں یا جتنا زمین کے اندر پانی ہے اس سب کے قطرے بنا کر اگر دیکھا جائے تو اتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، لیکن ذرا سی دیر میں پوری زندگی کی گناہ ختم ہو جائیں گے۔ کیسے؟ ضرور انشاءاللہ تعالی اس واقعے میں اس ویڈیو میں سن لیجیے، کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ میری جانب سے اور میرے چینل سجاد نظامی ورلڈ کی جانب سے آپ کو وہ چیز ملے جو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں بھی کام آئے اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی کام آئے اور قبر میں بھی کام آئے۔ تو آئیے پھر انشاءاللہ یہاں سے میں شروع کرتا ہوں بہت ہی پیاری ویڈیو۔ اس سے پہلے میرے چینل پر اگر آپ پہلی بار مہمان بن کر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو آن کر لیں، تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جائے۔ ویڈیو کو شیئر کر دینا تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے دوسرے کا بھی فائدہ اور بھلا ہو جائے۔ سنیے انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو کہ اگر دنیا کے اندر انسان نے پوری زندگی گناہ کیے ہیں تو اس کی گناہوں کی بخشش کیسے 1 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ سنیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف میں حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز 100 بار، یعنی جو شخص، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص ہر روز 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے۔ سنا آپ نے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اگر پڑھتا ہے کوئی بھی شخص 100 بار، اس کو 100 نیکیوں کا اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بالکل بخوبی جان لیں دوستو، ویڈیو مت چھوڑنا، اس ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، بالکل مت چھوڑنا، سن لیں انشاءاللہ آپ کے کام کی بات۔ میرے وجہ سے اگر آپ نے عمل کیا تو آپ کا بھی بیڑا پار اور آپ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میرا بھی بیڑا پار۔ سن لیں، یعنی اس کو 100 نیکیاں اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کی 100 برائیاں اس کی دور کی جائیں گی، یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو شخص، اور فرمایا، جو شخص اچھی طرح سے وضو کر کے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کلمہ پڑھے، یعنی کوئی بھی، میں یا آپ کوئی بھی اچھی طریقے سے وضو کر کے اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کلمہ پڑھے، کون سا؟ یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کلمے کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے واسطے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جی ہاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کہنے والے کو نہ قبر میں وحشت ہے اور نہ قبروں سے اٹھنے کے بعد وحشت ہے۔ ہر وقت کلمہ کا پڑھنے والا کتنے ہی گناہ لائے گا بخشا جائے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ کتنے بھی انسان گناہ کرنے والا ہو یا گناہ کر رہا ہے یا پھر گناہ کر چکا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کلمہ شریف کی برکت سے وہ تمام ہی گناہ اللہ اس کے معاف فرما دے گا اور اس کے گناہوں کو اور اس بندے کو اپنے بخش دے گا۔ ٹھیک ہے؟ جی ہاں۔ اب کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا لکھا ہوا، یعنی ایک کاغذ ایک پلے میں اور دوسرے پلے میں زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں رکھی جائیں تو کلمے کے کاغذ کا جو پلہ ہے وہ جھکتا رہے گا، یعنی کہ بھاری رہے گا۔ آپ سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یعنی کہ ایک پلے میں اگر ترازو ہے تو ایک پلے میں پوری زمین کو رکھ دیا جائے
یعنی ساری چیزوں کو، زمین آسمان دونوں کو رکھ دیا جائے اور ایک پلے میں صرف کاغذ پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف کا ایک ٹکڑا کاغذ کا ہے اس کو رکھا جائے، پھر بھی جو ہے جو کلمہ شریف کا کاغذ جو ہے وہ پلے میں رکھا ہوا ہے وہ پلہ جھکتا رہے گا. یعنی کہ اتنی طاقت اللہ رب العزت نے اس میں پیدا کی ہے. نسائی شریف کی حدیث پاک، ایک اعرابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں گناہ گار ہوں اور بہت گناہ کیا ہوں. ایک عرب کا رہنے والا سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے حضور میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں. تو حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گناہ زیادہ ہیں یا آسمان کے ستارے زیادہ ہیں؟ یعنی سرکار فرماتے ہیں اس اپنے چاہنے والے سے کہ تیرے گناہ زیادہ ہیں یا آسمان کے ستارے؟ عرض کیا میرے گناہ زیادہ ہیں. پھر آپ نے دریافت کیا کہ تیرے گناہ زیادہ ہیں یہ بارش کے قطرے؟ عرض کیا میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں. پھر سرکار نے کہا کہ تیرے گناہ زیادہ ہیں یا درختوں کے پتے؟ تو وہ عربی کہتا ہے، عرض کیا میرے گناہ زیادہ ہیں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کی، فرمایا تیرے گناہ زیادہ ہیں یا جنگل کی ریت؟ وہ عربی کہتا ہے کہ حضور میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں. پھر ارشاد فرمایا تیرے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ کی رحمت؟ تو وہ عربی کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت زیادہ ہے. پھر حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھ. سرکار نے فرمایا اے عربی پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عربی نے کلمہ پڑھا. حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، جو شخص کلمہ پڑھے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے. اس عربی نے کلمہ پڑھا ایک بار اور جتنے گناہ تھے پوری زندگی کے اللہ نے اسی وقت اس کے معاف فرما دیے، اگرچہ بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے برابر ہوں. کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ بخشا جائے گا. یہ سرکار فرماتے ہیں. حضور انور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک دروازے کی کنجی ہوتی ہے. کنجی سے مراد چابی یا تالا. بہشت کے دروازے کی کنجی کلمہ پڑھنا ہے. یعنی کہ بہشت کے دروازے کی چابی جو ہے وہ کلمہ ہے. کلمہ پڑھنے سے دوزخی بہشتی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ ہم کلمہ نہ پڑھیں؟ بلکہ اور کثرت سے ہم کو پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا پڑھو کہ لوگ تم کو دیوانہ بولیں. حضور نے فرمایا ہر نماز کے بعد 10 بار کلمہ پڑھنے سے 120 نیکیاں ملتی ہیں. حضور انور نے فرمایا جو شخص نیند میں سے اٹھتے ہوئے کلمہ پڑھتا ہے اس کے نامۂ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. جو شخص دن و رات وضو و بے وضو کلمہ پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کی آگ حرام کر دے گا. پھر حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات دن میں 1000 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا، یعنی پڑھے گا اس کلمے کو 1000 بار، تو اللہ رب العزت اس کو 7 چیزیں عطا کرے گا. یعنی 1000 مرتبہ پڑھنے والا. اب وہ 7 چیزیں کون سی ہیں جو اس کی کلمے کی برکت سے ملیں گی؟ تو سن لیجئے. نمبر 1 سکرات، موت آسان ہوگی، یعنی موت کے وقت کا جو منظر ہے وہ آسان ہو جائے گا. دوسرا وہ شخص دنیا سے با ایمان جائے گا. اور تیسری بات یہ کہ اس کی قبر کشادہ ہوگی، یعنی اس کی قبر جو ہے کشادہ ہوگی، بہت بڑی ہوگی. اور چوتھی بات یہ قبر میں منکر و نکیر کو اچھی صورت میں وہ انسان دیکھے گا. اور پانچویں یہ ہے کہ قبر میں سے اٹھنے کے بعد اس کے نامۂ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے. اور چھٹی یہ کہ پلہ اس کے نیکیوں کا بھاری ہوگا. اور ساتویں بات یہ پل صراط سے وہ بجلی کے مانند گزرے گا. سمجھے؟ اب یہ کیسے کر کے 7 چیزیں ہوں گی؟ جو شخص ہر روز 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوگا کلمہ شریف کو. ٹھیک ہے؟ جی ہاں. اللہ تعالیٰ اس کے 4000 گناہ معاف فرمائے گا. جو شخص لا الہ الا اللہ صرف اتنا پڑھے اس کے 4000 گناہ معاف فرماتا ہے میرا رب. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا قلعہ ہے. جو شخص داخل ہوتا ہے میرے قلعے میں وہ امن پاتا ہے عذاب سے. حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مجلس میں
40 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے اس کے 70 برس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بشرطے کہ صدق دل سے سمجھ کر یقین کے ساتھ پڑھے۔ حضور نے فرمایا جو شخص تمام عمر میں 1,00,000 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ حضور انور نے فرمایا جو شخص کسی مردہ کے نام 1,00,000 بار کلمہ پڑھ کر بخشے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے نجات دے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا جو شخص دن میں 100 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، قیامت کے دن اس کا چہرہ مثل 14ویں رات کے چاند کی چمکدار ہوگا، یعنی 14ویں کی رات جو 14ویں کا چاند جو ہے نا اس کی طرح چمکدار اس کا چہرہ ہوگا۔ پھر سرکار نے فرمایا جو شخص جمعے کی رات میں 3 مرتبہ، یعنی کہ جو شخص جمعے کی رات میں 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو کلمہ پڑھے گا، جب تک کہ وہ اپنی جگہ بہشت میں پیغمبروں کا درجہ ملے گا۔ جی ہاں، جو شخص جمعے کی رات 300 مرتبہ کلمہ شریف پڑھے گا اور نہ مرے گا جب تک کہ وہ اپنی جگہ بہشت میں نہ دیکھے گا۔ بخاری شریف میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر سہل اور میزان پر بھاری اور خدا کو بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم، جو کہتا ہے اس کے معاف گناہ جو ہے ہو جاتے ہیں، اگرچہ دریا کے موجوں کے برابر بھی اس کو گناہ کیوں نہ ہو۔ ایک شخص نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تنگ دست ہو گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا فرشتوں کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، اب سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، بعد نماز صبح 100 مرتبہ پڑھا کر تیری تنگ دستی جاتی رہے گی۔ یعنی کہ سرکار نے یہ بھی فرما دیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، کوئی بھی انسان اگر پڑھتا ہے، اگر وہ اس کے گھر میں کھانے کی یا پینے کی پریشانی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرے گا وہ تیرے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرے گا۔ حضور انور نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے گا، وہ دن میں مرے گا تو شہید کا مرتبہ پائے گا، رات میں مرے گا تو شہادت کا مرتبہ پائے گا۔ حضور انور نے فرمایا جو شخص 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 مرادیں برلاتا ہے، 80 آخرت کی اور 20 دنیا کی، اور اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 100 بدیاں یعنی برائیاں مٹائی جاتی ہیں اور 100 درجے جنت میں بلند کیے جاتے ہیں۔ اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کلمہ شریف ہم تو پڑھتے ہی الحمدللہ، لیکن کثرت سے پڑھنا ہے یا کیسے پڑھنا ہے۔ تمام ہی چیزیں آپ نے سنی، فائدہ انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ میں نے کہا میرے کہنے کے اگر کوئی بھی لغزش کمی ہوئی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما، مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ میری اس ویڈیو کو سنیں اللہ تمام ہی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ثواب جاریہ کی نیت سے انشاءاللہ آپ لوگ شیئر کر دیں تو سونے پہ سہاگا کسی نے عمل کیا تو انشاءاللہ اس کے صدقے میں ہمارا ہی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ حافظ، دعا خیر میں آپ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔